بست خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے، یہ محب اہل بیت تھے۔ خاندان نبوت عروہ ان کے گھر گئے، یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہیں۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے، وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔
تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں۔ میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں، تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے۔ وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی۔ کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو، آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے میں، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی، حضور نے بلایا، پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو؟ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے۔ حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا، اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا۔ میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا، میں نے اشارہ کیا تھا بس۔ جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی نہیں کرے گا۔
حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا، اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے، وہاں ستونوں میں، مسجد کے اندر جو ستون ہے نا، ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے۔ ابو لبابہ نے کیا کیا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو۔ ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی۔ حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر رسی سے باندھ دیے جاتے، کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے، ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی، کہتی رسول اللہ نے منع کیا، تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، کلام بھی نہیں، جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ بیوی تک نہیں بات کرتی تھی۔ حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں، تقریباً 33 دن تک چلا۔ حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے، حضور پر وہی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی، اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے۔ یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا، ٹپ دینا، اس میں ہماری عزت بڑھے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی، اتنا ہی، کچھ نہیں ہے۔ عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا، ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے، یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے، اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں۔ تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو، دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی، نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ توبہ کر لو۔ امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماقل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا، اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا۔ ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے۔ بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ، کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا بیمار نہیں، تم تو فتنوں میں مبتلا ہو، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں، اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں۔ تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے۔ وہ ماقل بن یسار جو غلام تھا، اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں، میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے۔ اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں، جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں دیکھیں آپ، یہی ہوتا رہا ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے، حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر،
اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا, اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے. کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا, سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا, امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے, لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا, ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا, گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صحابی تھے, ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں, اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا, اے لوگوں میں زندہ ہوں, مجھے نہیں مارا گیا ہے, لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے, تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ. تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزیج کے لوگوں, تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے, تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ. ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا. قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے. یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے. عشاء کی 12,000 لوگ تھے. رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے. صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے. 3 لوگ باقی رہ گئے. تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا. امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے, لیکن ہوا کیا, سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر. پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے, دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے. کوفہ والے گھر بند کر دیتے, ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا, یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہمیں مار ڈالے گا. امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے, پھرتے رہے, دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا, کوئی دروازہ نہیں کھولا. بھوکے اور پیاسے کوفہ میں. یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی. ایک عورت تھی طوعا نام کی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی, امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے, میرے گھر میں رک جائے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی, آپ آئیں میرے گھر. امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے. طوعا, یہ عورت بڑی جانثار تھی. اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا. اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا, کچھ نہیں. ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں, کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں, مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی. ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے. صحابی رسول ہیں, بوڑھے صحابی تھے, 80 سال کی عمر تھی. جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے, چیختے تھے, کوئی ہے
کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے, کوئی رسی تو دے دے, میں کسی سے حفاظت کر لوں. ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں, یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا. جب انہوں نے سخت جملے کہے, اے عبیداللہ بن زیاد سن لے, میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے, اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید, وہ سب سے بڑا دجال ہے, کذاب ہے. اس بات پر عبیداللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا, صحابہ رسول کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں, یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی, اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے, اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے, ان کا قتل ہوا. پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ حالات ہوتے رہے, اور توعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے. اتفاق ایسا کہ اس توعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث, وہ ابن زیاد کے درباری تھا, فوجی تھا. اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا, میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو, لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے, مانے گی نہیں, وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی, مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے. تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا, بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو, کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا. تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا, اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے, ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے, تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے. توعا باہر نکلی اور کہا, مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا, اس دن پر مجھے افسوس ہے, اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے. نہیں, در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے, میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے. مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی. اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی. کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا, یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے. مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح, کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل, سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن, توعا نامی خاتون سے کہتے ہیں, اے محب اہل بیت, جانثاران اہل بیت کی خاتون, مجھے تھوڑا پانی دے دے, میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی, ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں, خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے, پانی نہیں پیا جا سکتا, خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا, کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے, خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے, میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا, تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں. امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا, محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا, مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, امان دیتے ہیں. ایک شخص اس میں سے کہا, میں امان دیتا ہوں, بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبیداللہ بن زیاد کے سامنے, تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے, ہم اتنا ہی کہتے ہیں. جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے, صرف بات کرنا ہے, بات کرنے کے لیے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی, اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی,
کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس، گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسی ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل، کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم کو اتنی فکر ہو گئی؟ تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے، شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی۔ ابن زیاد نے جیسے ہی کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا، جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا، آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا،
اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو، حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزوں، ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں، اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر، گائے کے گوشت کے نام پر، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر، کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان، جنید خان، پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے. اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے، اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں، ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں. پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو، داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو سیکولر لوگ ہیں، کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو، یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا، کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں، ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا، یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے، میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر، تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے، یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام، رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے، ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر، ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتا ہے، یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا، جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے، جو نشانیاں تھی، وہ جل گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتا ہے؟ وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی، یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی اور کہتی ہیں، بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر، دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے، لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا.
اور تاریخ میں موجود ہے، لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا، ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں۔ اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسماء بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ 40 دن گزرنے کو آئے، تب اسماء بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی، لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے۔ پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہیں۔ ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے، سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو۔ اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے۔ میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے، سہم کر کے، حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں ہے اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں۔ یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا۔ اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا،
غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا، 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے۔ لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے، ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے۔ اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا۔ ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے، بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر۔ اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے، ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے۔ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نعم سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے۔ رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا، نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کے حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، تو میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے۔ آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی،
खुश हो जाएगी, चलो मेरे घर। इन दोनों शहजादों को वो उठाई और अपने घर ले आई। अपनी मालिकन से कहा, ऐ खातून, आज हमारे घर बशारत आ गई, मुस्लिम बिन अकील के शहजादे फातिमा के घर के लाडले आए हुए हैं। वो खातून देखती है, वो तो खुशियों में वजद करने लगती है, मेरा घर आज बहारों से भर गया, मैं रसूलुल्लाह के खानदान को अपने घर कब ला सकती थी, आज मेरी किस्मत जाग गई। बच्चों को नहलाया धुलाया और उन्हें गरम खिलाया और कहा, बच्चों तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं, तुम मेरे घर आराम करो, जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें खुद ले जाकर मदीने छोड़ आऊंगी। इस खातून की बेपनाह मोहब्बत थी इन शहजादों से। लेकिन तारीख में एक अजीब इत्तेफाक रहा है, शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान, ये रिश्ते देखने को मिले हैं। इस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था। यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जिन दो बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया, बच्चे भाग गए। लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशकूर को पूछा क्या किया, कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया, कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं ये अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए, मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा, अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश और गजब में आकर के ऐलान किया, जो इन दो शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त। लेकिन उसे यह खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो, बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर, ये बच्चे से हम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज, वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा, नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन इस जालिम ने कहा, मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों, तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए?
बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स, हम तो मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही ये हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया, कहा दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा। ये बच्चों का मंजर देख करके उसकी खातून बीच में आ गई। कहा, जालिम, तू अपने हाथों को बचा ले, तू कल क़यामत के दिन फातिमा के सामने खड़ा होगा, अली के सामने खड़ा होगा, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होगा। उनके घर वालों को दी हुई तकलीफ का क्या जवाब दे सकता है? हारिस के सर पर यह लालच का भूत सवार था। उसकी बीवी की बात एक न समझ आई। वो बच्चों को बालों समेत खींचता हुआ बाहर ला रहा था। बीवी कदमों में गिर गई, लिपट गई और बार बार इसरार किया, आज एक बार मेरी मान ले, इन बच्चों की जान बख्श दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूं, तू जो कहे वो मान लो, अपनी जान कुर्बान कर दूं। लेकिन हारिस को न मानना था, न माना। यहां तक के बीच बचाव में अपनी बीवी की नाक को फोड़ दिया, उसके चेहरे को जख्मी कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। अपनी बीवी को मार मार कर फिर घर से अपनी तेज तर्रार तलवार को उठाया और कहा, चलो ए बच्चों, तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा बाप जहां गया है मैं तुम्हें वहां जल्दी क्यों ना पहुंचा दूं, तुम भी वहां पहुंच जाओ, ताकि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जो 100 ऊंट के इनाम का ये ऐलान किया है, मैं उसका हकदार बन जाऊं। कल मेरे घर 100 ऊंट आएंगे, मेरे घर इतना ही माल आएगा, बस मुझे तुम्हारी गर्दनों को ले जाना है, तुम्हारे कटे हुए सरों को ले जाना है। इन बच्चों के बालों को पकड़कर वो खींचता हुआ दरियाए फुरात के करीब आया। अजीजा ने गिरामी वकार, तारीख की ये सच्चाइयां जब हम पढ़ते हैं आंखें भीग जाती हैं, हमारा जिस्म बोझल हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं मोहम्मद, जो बड़े साहबजादे थे, वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस, हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहली अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस व मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौनहालों का ऐसा कत्ल दुनिया ने देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये 2 बच्चे शहीद हो गए। कूफा की सरजमीन पर इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम, तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा
ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے، میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا۔ اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا، یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا۔ رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا۔ ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اللہ کریم کی پکڑ آ ہی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کے ان اوراق کو آج میں یہاں روکتا ہوں اس لیے کہ یہ کوفہ کی زمین جو خون اہل بیت سے لال ہوئی، اس کے بعد اہل بیت یہاں آئے نہیں، خط تو جا چکے تھے امام حسین کے پاس، اب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلنا تھا اور پھر وہ کربلا پہنچنا تھا، جو خونی منظر وہاں ہونا تھا، وہ سارے واقعات انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے، اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے اندر یہ دقت بھی طاری ہو، یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں، یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پیئیں، یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا، میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا۔ آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے، فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے۔ یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی، اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا، حسین سجدے میں رہا۔ اور میرے عزیزو، رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے، ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے۔ ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت، اے حسین پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے، اے حسین۔ سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو، مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔